السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدمہ ہے آپ کا فدا نامے میں۔ حسب روایت آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو بھی پریس کیجیے، ساتھ ہی فدا نامہ فیس بک پیج کو فالو کیجیے۔ جیسا کہ گزشتہ 2 ویڈیو ہم نے ہندوستان کی آزادی کے حوالے سے آزادی میں قربانی دینے والوں کے لیے عرض کی ہے، ہندوستان کی آزادی کی کہانی اور تاریخ مسلمانوں کے خون سے لکھی گئی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے کم تناسب کے باوجود جدوجہد میں مسلمانوں کی کثیر تعداد نے نہ صرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ اپنے وطن عزیز کی آزادی کو یقینی بنانے اور اپنی جانوں کے نذرانے کو بھی پیش کیے۔ یہ الفاظ کسی عام ہندوستانی سیاسی رہنما یا پھر کسی مسلم عالم و قائد کے نہیں بلکہ ممتاز صحافی و ادیب خشونت سنگھ نے کہے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ دہلی کے انڈیا گیٹ پر تقریباً 95,300 مجاہدین آزادی کے نام تحریر کیے گئے ہیں، جن میں سے 61,945 مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اور لڑنے اور قربانیاں پیش کرنے والوں میں 65% مسلم مجاہدین آزادی تھے۔ جدوجہد آزادی میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں، لیکن ان کے قربانیوں کو جان بوجھ کر چھپا دیا گیا یا عوام کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا۔ چلیے سچائی جاننے اور اس کے تہ تک پہنچنے کے ہندوستان کی تاریخ میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ ہر ہندوستانی کو ان ناقابل تردید حقائق کے بارے میں باخبر ہونا چاہیے اور اپنے ان بچوں کو بھی ملک کی تحریک آزادی کے حقیقت سے واقف کرانا چاہیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں کے دلوں میں ہندوستان کے حوالے سے قربانی دینے والوں کے ناموں کو کندہ کر کے جائیں۔ ہر ہندوستانی کو جدوجہد آزادی میں مسلمانوں کی قربانی سے واقف کروائیں۔ ہندوستان پر انگریزوں کے غاصبانہ قبضہ پھر ان کے خلاف جدوجہد آزادی کا آغاز کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے۔ پہلی جدوجہد آزادی حیدر علی اور ان کے فرزند ارجمند ٹیپو سلطان نے 1780 میں شروع کی اور 1790 میں پہلی مرتبہ فوجی استعمال کے لیے حیدر علی و ٹیپو سلطان نے میسوری ساختہ راکٹس کو بڑی کامیابی سے نصب کیا۔ حیدر علی اور ان کے بہادر فرزند نے 1780 اور 1790 میں برطانوی حملہ آوروں کے خلاف راکٹیں اور توپ کا مؤثر طور پر استعمال کیا۔ ہندوستان کا ہر فرد جانتا ہے کہ رانی جھانسی نے اپنے متبنہ یعنی پالے ہوئے بیٹے کے لیے سلطنت و حکمرانی کے حصول کی خاطر لڑائی لڑی، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ بیگم حضرت محل پہلی جنگ آزادی کی گمنام ہیروئن تھی، جنہوں نے برطانوی چیف کمشنر سر ہنری لارنس کو خوف و دہشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ 30 جون 1857 کو چند پاٹ کے مقام پر فیصلہ کن جنگ میں انگریزی فوج کو شرمناک شکست سے دوچار کیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی پہلے جنگ عظیم کو کس نے منظم کیا تھا؟ اس کی قیادت کس نے کی تھی؟ وہ جاننے کے لیے آپ ہمارے پہلے 2 ویڈیو کو دیکھیں جو علامہ فضل خیر آبادی اور مفتی صدر الدین علیہ رحمت رضوان پر موجود ہیں۔ اوپر آپ کو آئی بٹن میں نظر آ رہی ہوگی، آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ جنہوں نے ملک میں پہلی جنگ آزادی منظم کی تھی۔ جدوجہد آزادی میں بے شمار مجاہدین آزادی نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا، جن میں 90% مسلمان مجاہدین آزادی تھے۔ برطانوی راج کے خلاف سازش کے الزام میں اشفاق اللہ خان کو پھانسی دی گئی۔ اس طرح وہ انگریز حکومت کے خلاف جدوجہد کی پاداش میں پھانسی پر چڑھ جانے والے پہلے مجاہد آزادی بن گئے۔ جس وقت اشفاق اللہ خان کو پھانسی دی گئی اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 27 سال تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک ممتاز رہنما تھے۔ ہندوستان کے تحریک آزادی کے دوران انڈین نیشنل کانگریس کے ایک سینئر مسلم رہنما تھے۔ شراب کی دکانات کے خلاف شراب بندی کے لیے گاندھی جی نے جب دھرنے اور گھیراؤ مہم چلائی، اس میں صرف 19 لوگوں نے حصہ لیا، ان میں بھی 10 مسلمان تھے۔ آخری مغل تاجدار بادشاہ ظفر پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بڑی مضبوط اور شدت کے ساتھ لڑائی لڑی۔ ان کی وہی لڑائی 1857 کی غدر کا باعث بنی۔ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی نے رنگون جا کر بہادر شاہ ظفر کے مزار پر حاضری کے بعد کتاب میں تاثرات بھی لکھے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امیر حمزہ نے انڈین نیشنل آرمی آزاد ہند فوج کو INA کے لیے لاکھوں روپے بطور عطیہ پیش کیا۔ انڈین نیشنل آرمی کے آزاد لائبریری ریڈنگ پروپیگنڈا کے سربراہ تھے۔ اب اس مجاہد یعنی امیر حمزہ کا خاندان انتہائی غربت و قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ تمل ناڈو کے علاقہ رامنتا پورم میں یہ خاندان کرائے کے مکان میں مقیم ہے۔ ہندوستانی میمن عبدالحبیب یوسف مرفانی کو بھی نہیں جانتے
کیا یہ وہی شخصیت ہے جس نے اپنی ساری دولت 1 کروڑ روپے انڈین نیشنل آرمی کو بطور عطیہ پیش کر دی؟ اس دور میں 1 کروڑ روپے کوئی معمولی رقم نہیں تھی، آج کی آپ 1 ارب مان کر چل سکتے ہیں۔ میمن عبدالحبیب یوسف عرفانی نے اپنی ساری دولت، سارے اثاثے نیتا جی سبھاش چندر بوس کی انڈین نیشنل آرمی کو عطیہ کر دی۔ شاہ نواز خان ایک سپاہی، ایک سیاستداں، انڈین نیشنل آرمی میں چیف آفیسر اور کمانڈر تھے۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس کی قائم کردہ آزاد ہند کی ضلع ونی کابینہ کے 19 اراکین میں 5 مسلمان تھے۔ بی اما خان نامی ایک مسلم خاتون نے جدوجہد آزادی کے لیے 30 لاکھ سے زائد روپے رقم کا گراں قدر عطیہ پیش کیا۔ تمل ناڈو میں اسماعیل صاحب اور مرودنیاگم نے مسلسل 7 برسوں تک انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی۔ ان دنوں انگریزوں میں خوف و دہشت پیدا کر رکھی تھی۔ ہم تمام VOC کو جانتے ہیں، وہ پہلے ملاح ہیں جنہوں نے ہندوستانی جدوجہد میں حصہ لیا، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فقیر محمد راٹھوڑ کے بارے میں جانتے ہیں، جنہوں نے اپنے جہاز کا عطیہ دیا تھا؟ جب VOC کی گرفتاری عمل میں آئی، محمد یاسین کو برطانوی پولیس نے VOC کی رہائی کے لیے احتجاج کرنے پر گولی مار دی۔ تریپورہ کالارن کوڈیکٹی کامارن نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ کامارن کے ساتھ دیگر 7 افراد کو گرفتار کیا۔ وہ تمام کے تمام مسلمان تھے، جن کے نام یہ ہیں: عبداللطیف، اکبر علی، محی الدین خان، عبدالرحیم، باؤ صاحب، عبداللطیف اور شیخ بابا صاحب۔ کوئی بھی مسلم مجاہدین آزادی کی تحریک آزادی میں قربانیوں پر ہزاروں صفحات پر تحریر لکھ سکتا ہے، کتاب لکھ سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے فرقہ پرستوں نے، انتہا پسندوں نے اس سچائی و حقیقت کو عام ہندوستانیوں کی نظر سے چھپائے رکھا اور اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہندوستان کی تاریخ کی کتب میں تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ووٹوں کے حصول کے خاطر، کرسی اور حکومت کے خاطر عوام کو تقسیم کر کے تاریخ توڑ مروڑ کر اثر نو قلم بند کیا گیا۔ محبان وطن ہندوستانیوں کو ناپاک عزائم کے حامل سیاستدانوں کے مکاریوں اور اجاریوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک مضبوط و مستحکم اور ترقی پسند ملک کے لیے تمام شہریوں کو متحد کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ نوٹ: یہ ہمارا پیغام کسی سیاسی جماعت کی تائید و حمایت میں نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ہندو مسلمانوں کو متحد کرنے کے مقصد سے ایک میری دلی خواہش ہے۔ السلام علیکم۔